السلام علیکم۔ بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ طلبہ کی فیس جو کہ کلرک جوے میں ہار گیا۔ فیس جو کہ 24 لاکھ اور کچھ ہزار تھی اور طلبہ جو کہ 8,000 تقریباً 80 طلبہ کی فی تھی۔ یہ اس کلرک کا کہنا ہے کہ یہ میں اب جوے میں ہار گیا ہوں، پولیس نے اس کو اریسٹ بھی کر لیا لیکن اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جو طلبہ کی جو فی تھی اب اس کا کیا بنے گا؟ اور طلبہ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تقریباً 30 اکتوبر ہے، یعنی کہ اب ان کے پاس 2 دن رہ چکے تھے۔ یہ واقعہ 28 اکتوبر کو پیش آیا۔ اب جو کہ طلبہ کا اب یہی مطالبہ ہے کہ بھائی ہم نے تو فیس اسکول میں ہی جمع کرائی تھی، اب وہاں کے پرنسپل کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ خود جمع کراتا یا کسی دوسرے بندے کو دیتا۔ اس نے کلرک کو دیا، وہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ وہ چاہے تو اس کو سزا بھی دلا سکتا ہے، اس سے چھڑوا بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری فی جو کہ اسکول میں ڈالی جائے، جو کہ ہم نے دوبارہ فی نہیں دینی ہے۔ تو فی الحال تو اس کو کلرک کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن اب وہاں کا پرنسپل کا مطالبہ یہی ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہم تو بیچ میں ہی پھنس گئے، کیونکہ اب کلرک کے ہاتھ تو اب اوپر ہیں کہ بھائی مجھے جو سزا دینی ہے آپ نے دے دو، لیکن میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، آپ کو جو کرنا ہے بھلی کر لو۔ اب جو کہ یہ ایک مافیا گیری ہو گئی، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، اب جو کہ بلوچستان میں جب یہ واقعہ پیش آیا تب 24 لاکھ جو کہ ایک کلرک کو دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، تب وہ جاتا ہے سٹا لگانے کے لیے، اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا، لیکن ڈبل کی جگہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں بچا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا اور اس کے ہاتھ جو کہ اب اوپر ہو چکے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کہ طلبہ جو کہ بیچ میں اٹک گئے، اب اس کی جو ابھی طلبہ کے پاس 2 دن بچے تھے، اب اس کے مائنڈ میں طلبہ کے مائنڈ میں اب یہی ہوگا کہ پتہ نہیں اب ہمارے جو 9th اور 10th کے جو امتحانات کی جو فی تھی اب ان کا کیا بنے گا۔ ابھی جو اس کے لیے ایک کمیٹی بٹھائی گئی ہے کہ بھائی اب اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس میں کوئی قصور ہے تو وہ اسکول والوں کا ہے، وہ پرنسپل کا ہے، وہ کلرک کا ہے، نہ کہ بچے تو انوسینٹ ہیں، ان کا تو کوئی اس معاملے سے لین دین نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو کہ طلبہ کی جو فی تھی وہ اب ان کو دوبارہ پے نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اسکول کا، اس میں طلبہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اب ان کو ایڈمیشن جو فی ہوتی ہے اب وہ ان سے دوبارہ نہیں لی جائے گی، یہ بچوں کا بھی مطالبہ ہے اور بہت سے لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ بھائی ان سے دوبارہ فیس نہ لی جائے۔ تو کہ آپ سوچیں کہ 8,080 بچوں کی جو فی ہے وہ کلرک جوئے میں ہار گیا۔ ایسی کون سی ویب سائٹ ہے، ایسی کون سی ایپ ہے جہاں پہ 24 لاکھ کا کلرک کو لاس ہو گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا، کرکٹ میں دیکھا ہوگا، یہ ایڈ آتا ہوگا 1xBet۔ 1xBet جو کہ ایک اسکیم ایپ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں باقاعدہ پاکستان کے جو مختلف جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، وہ انڈیا کے سیلیبریٹی ہوتے ہیں، اس کو دھما دھم جو کہ اس کا پروموشن کرتے ہیں، اور کہ اب ان کو تو اپنا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پروموشن کا مل جاتا ہے، جو بیچ میں جو پھنس جاتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 500 ہیں، آپ نے اس پہ 500 لگائے تو آپ کو 500 کی بجائے 5,000 بھی مل سکتے ہیں اور آپ کے 500 بھی چلے جائیں گے۔ یہ اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گیم ہوتی ہے۔ جو گیم میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ایپ ہو، ویب سائٹ ہو، اس کو اس کی اونر کے تھرو جو کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب جو کہ بہت سے لوگ جو کہ اس پہ بیل لگاتے ہیں، جو ایک روٹیٹ گیم ہوتی ہے جس پہ چھکا ہوتا ہے، کہ جیتنے کے آپشنس ہوتے ہیں، تو کہ گیم تو ان کے خود کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ہم نے کیا ان کو دینا ہے۔ شروع میں آپ لوگوں کو وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ مثلاً کہ آپ نے 2,000 اس پہ لگائے ہیں تو آپ کو 2,000 کی بجائے آپ کو 8,000 بھی مل جائیں گے، تب تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ یار مجھے 8,000 مل گئے۔ لیکن بعد میں آپ کو اس کی لت لگ جائے گی تو آپ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ شاید کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں ایک شخص تھا جس نے وہ انٹرویو دیتے ہوئے ایک رپورٹر کے سامنے رو پڑا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے جوئے کی ایپ میں 1xBet میں جو کہ 96 لاکھ یعنی 56 لاکھ نہیں بلکہ 96 لاکھ میں نے جو کہ وہاں پہ گوا دیے ہیں۔ اب جو کہ میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کرتے اور مجھ سے کوئی ملتے جلتے بھی نہیں ہے، میں گھر پہ بھی نہیں ہوتا، میں فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں۔ وہ باقاعدہ رو کے جو کہ اپنی باتیں سنا رہا تھا،
اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس ایپ کو ایسے مطلب استعمال کیا جا رہا ہے باقاعدہ، جیسے ایک حلال چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہر بندہ جو کہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بھائی آپ اس طرف پہ آ جاؤ، آپ اس فیم پہ آ جاؤ، آپ کو مطلب پیسے ملیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ سٹا ہوتا ہے، یہ جوا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بھی لت لگ گئی نا اس کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خود کے جو گھر کے سامان ہوتے ہیں وہ بھی بھیج کر مطلب یہ گیم لازمی کھیلے گا، اور اس کے مائنڈ میں اتنا مطلب اس کا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا کہ مطلب کہ وہ گیم کھیلتا جائے گا، جتنے بھی اس کے پیسے ہوں گے وہ لگاتا جائے گا، شاید آ جائیں گے لیکن آتے نہیں ہیں، بالکل چلے جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں باقاعدہ جو کہ 1xBet جو کہ ایک اسکیم والی ایپ ہے، جو کہ مطلب اس کو اب پاکستان میں جو کہ پرمیشن مل چکی ہے، اس کے اندر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیز کیش بھی مطلب اس کے اندر مطلب ڈالا گیا ہے، وہاں پہ آپ ٹرانسفر ایکسپورٹ مطلب نکال بھی سکتے ہو، اور ایزی پیسہ، ٹیلنو، اور باقاعدہ ہر چیز جو کہ 1xBet پہ۔ حالانکہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی ایپ جو کہ جلدی سے اندر مطلب گرو نہیں ہونے لگتی، لیکن یہ جو کہ بہت جلدی پاکستان میں گرو ہو چکی ہے، اس لیے کہ لوگ 500 لگاتے ہیں ان کو 5000 ملتا ہے۔ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کما لیتا ہے، جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے اور اپنے پیسوں سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بھائی ان جوئے سے دور رہیں، آپ نے حلال رزق کمانا ہے، اور یہ جوئے کی زندگی پتہ نہیں کب تک چلے گی، اور اس کے بعد آپ نے جب آپ کے اوپر قرضہ اتنا آ جائے گا آپ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، لہٰذا ایسا نہ کریں۔